یہ جلد نمبر جو ہے وہ 81 ہے ہمارے پاس، دار احیاء تراث عربی کی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ہے وہ اذان اور اقامت کی آپ بحث میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو المؤذن او المقیم لا بقصد الجزئیہ، اگر اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا جز کے قصد سے نہ کہے بل بقصد البرکت، بلکہ برکت کے قصد سے کہے تو لم یکن عاصما، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جز کے طور پہ نہ بنائے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے جز نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برکت کی نیت سے کہہ سکتا ہے فإن القوم جوزوا الکلام فی اثناء ما مطلقا، فإن القوم ہے کیونکہ اصحاب راوی جو ہیں روایات، انہوں نے جو ہے وہ اذان کے دوران جو ہے وہ کلام کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے کہ آپ کے لیے اذان کے دوران کیا ہے، کلام کرنا کیا ہے، مطلقاً جائز ہے۔ علامہ مسیل رحمہ لکھ رہے ہیں کہ بقصد الجزئیہ، جزئیت کے قصد سے نہیں کہنا بلکہ برکت کی قصد سے کہنا ہے تو وہ کیا گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ فقہا اور محدثین کی دقت ہے معصوم کے کلام میں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ تھوڑا سا ایک نقطے کا فرق ہے، ایک نیت کا فرق ہے، جز کی نیت سے کہنا اور ہے اور ثواب کی نیت سے کہنا اور ہے۔ یہ خرم کاظمی صاحب، اذان اور اقامت کے دوران جو اہل بیت علیہ السلام نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا اجازت دی ہے؟ اجازت یہ دی ہے کہ آپ کلام کر سکتے ہیں، تو اس کلام میں کیا اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ نہیں آپ کبھی کبھار کر سکتے ہیں، مسلسل نہیں کرنا؟ کیا کہا ہے اہل بیت علیہ السلام نے؟ اس میں کبھی نہیں کہا۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے یہ آپ کو نہیں بیان کیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کبھی کبھار والا کلام کر سکتے ہیں، مسلسل آپ نہیں کر سکتے، اہل بیت علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا تو پھر آپ اپنے قیاس اور ذاتی رائے سے یہ کہاں سے سمجھ کے آگے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل یہی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مستحب کام میں کر رہا ہوں، اس نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے، لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ واجب سمجھ رہے ہیں۔ اب سید خرم کاظمی صاحب، میں آپ کے سامنے نماز کی ایسے مستحب کی مثالیں رکھتا ہوں کہ جو مستحب ہیں لیکن لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی مثال، نماز کے رکوع اور سجدے میں درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت سارے لوگ اسے کیا واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ابتدا جی۔ سے چلیں حافظ صاحب، ہاتھ اٹھانا، جو رفع الیدین، ہاں، رفع الیدین کرنا۔ اچھا تکبیرت آپ الاحرام کے موجود بعد۔ اچھا آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تکبیرت الاحرام، ہاتھ بلند کرنا، لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سامع اللہ لمن حمدہ کہنا، لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں۔ سجدہ اور رکوع میں کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھنا، لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں۔ تشہد کے سلام، جو 3 سلام پڑھنا ہے، 3 سلاموں کو کیا لوگ واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ ایک سلام پڑھنا کیا واجب ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ فقہا کے مطابق 2 کے احتیاط واجب کے طور پہ۔ السلام علیکم ایھا النبی، یہ تو واجب ہی نہیں ہے، یہ مستحب کہہ کے لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد جب سلامہ پڑھ لیتے ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خود مستحب ہے، یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسے نماز کا جز سمجھتے ہیں، نماز کا جز سمجھتے ہیں اور اسے مستحب بھی نہیں واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں آ جائیں، تلقین کو واجب سمجھتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں آپ کی ایسی ہیں کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جو مستحب ہیں، جو نماز کے جز نہیں ہیں، اسے نماز کا جز سمجھنے لگے ہیں۔ بلکہ جب تک میں پاکستان میں تھا اس وقت میں یہ وہ مومن کو دیکھا تھا کہ وہ وضو سے پہلے پاؤں کو دھونا جو ہے وضو کا حصہ سمجھتے تھے، کہتے تھے پاؤں دھونا وضو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ پاؤں دھو رہے ہیں۔ اچھا، نگاہ ناک میں پانی ڈالنا، ہاں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اس کو وہ کیا ہے، وہ واجب سمجھتے تھے۔ دوسری دفعہ چہرے کو دھونا وہ واجب سمجھتے تھے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں آپ کی نماز روزے میں کہ جس کو مومن جو ہے وہ مستحب ہیں، نماز کا حصہ نہیں ہے یا وضو کا حصہ نہیں ہے، وہ لوگ اسے نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، وضو کا حصہ سمجھتے ہیں اور مستحب سمجھتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں جب نماز جماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ درود پڑھا جاتا ہے، لوگ اسے جو ہے وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسی مستحب ہے، بالکل ایسی تو کوئی روایت ہی وارد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ تو قربت مطلق نیت سے پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد جو ائمہ کی اب زیارات پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ لوگ اسے نماز کا حصہ بعض کا سمجھتے ہیں۔ مسافہ کرتے ہیں، اسی بھی لوگ نماز کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کہاں تک جائیں گے؟ یعنی سید خرم ذکی کاظمی صاحب کا اصرار کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ قربت ہے تو قربت کے طور پہ آپ کہیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اور لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، تو پھر باقی ساری مستحب چیزیں بھی چھوڑ دیں پھر۔ ایک بار ایسا ہوا ہاشمی صاحب کہ نکاح پڑھایا ایک جگہ پہ تو خطبہ نہیں پڑھا، سیدھا سیگے پڑھ دیے۔ بعد میں مجھے بندہ کان میں کہتا ہے مولوی صاحب نکاح دوبارہ پڑھا تو اسے خطبہ نہیں پڑھا۔ آپ خطبہ نہیں جی، پڑھا، آپ کا نکاح نہیں ہوتا جی۔ سب بات روایات سے ثابت ہیں، اس لیے مسلسل ادا کرتے ہیں، بلکہ اکثر کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ کیا اذان میں شاذ کے مستحب ہونے پر کوئی روایت ہے؟ کلام کرنا جائز ہے، مستحب تو نہیں ہے، لہٰذا ہم خود سے اذان میں کلام کرنے کو مستحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا جو مستحب ثابت ہونا ہے فقہا کے نزدیک وہ 2 قسم کے دلائل سے ہوتا ہے۔
ایک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی باب میں خصوصی دلیل ہے، جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں دلیل خاص کہہ سکتے ہیں، کہ خاص اسی چیز کو جو ہے وہ معصوم نے ایڈریس کیا اور کہا کہ نماز اگر مکمل کر لو تو 3 مرتبہ کیا اللہ اکبر کہہ دو، تو یہ تمہاری کیا تعقیبات نماز کی ہو جائیں گی۔ یہ کیا خصوصی حدیث ہے کہ جس سے ہم استحباب کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسری جو فقہا جس سے مستحب کو ثابت کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ عمومی دلائل ہوتے ہیں، عمومی روایات ہوتی ہیں۔ عمومی روایات میں ایک بات آ گئی، وہ قانون کلی دے دیا گیا، جب وہ قانون کلی دے دیا گیا تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ اپلائی کریں گے، مختلف موارد کے اوپر آپ اپلائی کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لہذا کسی بھی مسئلہ میں مستحب کو ثابت کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک وہی خصوصی روایت کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں لکیر کے فقیر کی طرح کہ یہ بات ہے اور اسی بات کے اوپر کیا آگی روایت آگی مستحب ہونے کی۔ دوسری کیا ہے کہ نہیں، کلی قانون دیں گا معصوم کلی قانون دیں گے، اس کلی قانون کے تحت بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مستحب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صادق آل محمد کا مشہور فرمان ہے کہ ہم آپ کو کیا ہے کلی قواعد بھی دے کر جا رہے ہیں، اصول بھی دے کر جا رہے ہیں، اور اسی سے آپ نے کیا نکالنے ہیں؟ فروعات نکالنے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا فیس بک پہ بیٹھ کے اس وقت ڈسکشن کرنا کیا یہ مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں مستحب ہے، بیسے ثواب ہے۔ آپ کہیں گے بھی کدھر لکھا ہوا؟ فیس بک تو تھی ہی نہیں معصوم کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا نہیں، عمومی روایت ہے۔ عمومی روایت کیا ہے کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارے امر کو زندہ کرنے کی معصوم نے کیا تشریف فرمائی کچھ روایات میں کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو کیا سکھاتا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ کلی قانون ہے، چاہے وہ فیس بک کے اوپر بحث کرے، چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر کرے، کسی کے اوپر کرے، اگر وہ محمد آل محمد کی روایات ان کے علوم کو پھیلا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ عمومی قانون آ گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اذان اور اقامت کے مسئلے میں آ جائیں تو عمومی روایات موجود ہیں کہ علی علیہ السلام کا خود ذکر کرنا یہ ذکر خیر ہے اور یہ باعث ثواب ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں عبد المجید خان سرگانی صاحب، عبد المجید خان سرگانی صاحب، آپ کا میں نام لیتا ہوں تو مجھے ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر میں یا علی حضرت علی علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ کا نام لیتا ہوں، 12 ائمہ کے نام اپنی زبان سے دہراتا ہوں، میری زبان پہ مولا علی کا نام آنا اسی کے اوپر کیا ثواب ہے، میری زبان کے اوپر اللہ اور رسول کا نام آنا اس کے اوپر کیا ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر میں حق کلمے کو ادا کروں، حق کلمہ کیا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی وصی رسول اللہ، اشہد ان علی خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یہ حق کلمہ ہے۔ حق کلمے کا زبان پہ جاری کرنا خود روایات کے مطابق کیا ہے؟ یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر ثواب ہو، جس کے اوپر اجر ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں، کہ واجب تو نہیں ہے، آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ کلی قانون موجود ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر، ان کے عقیدے کے، ان کے حق ہونے کی گواہی دینا، ان کے امیر المومنین ہونے کی گواہی دینا، یہ فلیقل علی امیر المومنین جو شیخ میسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ عمومی طور پہ مستحب ثابت کرتی ہے کہ علی امیر المومنین کا جملہ کہنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اب یہ کلی بات آ گئی، کلی بات کیا آ گئی کہ علی امیر المؤمنین علی ولی اللہ اپنی زبان سے جاری کرنا، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ثواب آپ کو کب ملے گا؟ چاہے آپ سونے سے پہلے ایسا کہیں، چاہے جاگتے ہوئے ایسا کہیں، چاہے آپ اذان اور اقامت کے دوران ایسا کہہ دیں، پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی روایت تو ایسی تو نہیں ہے نا کہ جس نے کہا ہو کہ اذان اور اقامت کے دوران اگر آپ کلام کی نیت سے کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں پھر بھی ثواب ملے عام گا۔ ہو جائے گا۔ جی عمومی مستحب ہو گیا۔ جب یہ ہاں عمومی مستحب ہو گیا تو اب آپ جو ہے وہ اذان اور اقامت کے دوران جیسے ہی جو ہے وہ اشہد ان علی امیر المؤمنین کہیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ یہ کلمہ اس نیت سے کہیں چونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حق کا کیا کیا جائے؟ اظہار کیا جائے، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا ثواب لینے کی خاطر، جسے ہم فقہی تعبیر میں کیا کہتے ہیں؟ قصد قربت کی نیت سے آپ کہیں گے، جز کی نیت سے نہیں کہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو اس کا ثواب کہاں سے ثابت ہوا؟ خصوصی روایات سے ثابت نہیں ہوا، عمومی جو روایات ہیں جو کلی قانون آپ کو دے رہی ہیں کہ علی امیر المؤمنین کا کلمہ کہنا باعث اجر و ثواب ہے، یہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا بہت سارے مومن یہاں پہ اشتباہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مستحب کے لیے خصوصی لفظوں والی دلیل چاہیے، کلی قوانین جو اہل بیت علیہ السلام دے رہے ہیں اس سے تو کوئی مستحب ثابت نہیں ہوتا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ شریعت کے جو ہے وہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ کلی قوانین سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ صادق آل محمد نے فرما دیا تھا کہ کلی قانون ہم آپ کو دیں گے، آپ نے فروعات اور جزوی چیزیں کیا نکالنی ہیں وہاں سے۔ مثلاً ہاشمی صاحب روایت ہے کہ مومن کی زیارت کرنا ثواب ہے، یعنی مومن کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب میں جو ہے اس مومن کا ایک مصداق دیکھتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ ہاشمی صاحب کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب کوئی اس کی روایت تو نہیں ہے، تو میں نے یہ عموم سے تمسک کیا ہے۔
جی جی بالکل، آپ نے عموم سے تمسک کیا اور اس کو آپ نے کیا اپلائی کر دیا۔ اچھا، اور میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب کو دیکھنا ثواب ہے، مستحب ہے، یعنی میں یہ کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا جو روایت کو منن کوڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب کو دیکھنا ثواب ہے، تو یہ ٹھیک ہو اسی گیا کی جی۔ آ جائے گی۔ ہاں چلیں جی، ثواب کمائیں۔ چلو جی۔ جس روایت اچھا میں امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ کوئی بھی مومن اگر اپنے بھائی کی طرف جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہر قدم پہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے نیکی رکھتا ہے، اور ہر قدم پہ کیا اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی خود جو ہے وہ مومن کی زیارت کے لیے جانا، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کا کیا بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے، چاہے وہ اس کی وفات کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ وفات کے بعد بہت ساری علماء کی قبروں پہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، مومنین کی قبروں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ ہم ثواب کی نیت سے جائیں اور قصد قربت کی نیت سے جائیں۔ اب تو میں یہ یہ آپ کہوں، ڈبل ثواب۔ روایات میں موجود ہے کہ احانت المومن، مومن کی احانت کیا ہے، حرام ہے۔ تو اگر ہم فرض کریں، کہتے ہیں کہ سید ثانی کی توہین کرنا حرام ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور رہبر معظم کی توہین کرنا آپ کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا کہے کہ یہ فتویٰ آپ نے کہاں سے دیا، یہ کس روایت میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، عمومی قانون موجود ہے۔ عمومی قانون کیا ہے کہ آپ کے لیے کسی مومن کی توہین کرنا حرام ہے، اس میں جو ہے وہ آ کے ایک چیز کو کیا پک کر سکتے ہیں۔ جی، اب تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور تشہد تک آتا ہے۔ جی جزاک اللہ جان، آپ نے میرے سوال کی وضاحت فرما دی۔ اب مزید سوال کیا ہے کہ اسی عمومی مصحف کی بنیاد پر تشہد میں بغیر قصد جزئیت کے شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہوتے اگر جو ہے وہ شہادت ثالثہ میں اور نماز کے اندر کلام کرنے کی اجازت ہوتی۔ اگر کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر آپ وہاں پہ پڑھ سکتے، جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے شیخ توسی علیہ رحمہ کی عبارت دکھائی تھی بحار الانوار سے، جس میں وہ یہ عمومی روایت ذکر کرتے ہیں کہ فلیقل علی امیر المؤمنین، پھر کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی امیر المؤمنین کہنا خود کیا ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت میں جزئیت کے کثرت کے بغیر برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ لأن القوم جوزوا الکلام فی اثناء الاقامت والاذان مطلقا، کیونکہ اصحاب نے جائز قرار دیا ہے کہ اذان اور اقامت کے دوران آپ کلام کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو کلام کرنے کی اجازت موجود ہے تو ہر وہ کلام جو باعث اجر و ثواب ہے وہ آپ کے اذان اور اقامت میں آپ شامل کر لیں، اس سے کیا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو آپ وسائل الشیعہ میں چلے جائیں، پورے باب لکھے ہوئے ہیں کہ امام نے جو ہے وہ منع فرمایا تھا کہ اے ابو بصیر، اگر تم نماز کے دوران کلام کرو گے یا اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ سے موڑو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، تم نے نماز کیا دوبارہ پڑھنی ہے۔ تو یہ جی سید خرم کاظمی صاحب، جہاں پہ کلام کی اجازت ہوگی وہاں پہ آپ داخل کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ داخل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تشہد میں ہم نے بیان کیا کہ تشہد میں چونکہ کلام کی اجازت نہیں ہے تو آپ وہاں پہ داخل نہیں کر سکتے۔ اذان اور اقامت میں علامہ مسیح علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ قصد جو ہے وہ برکت سے اور قصد ثواب سے آپ اس کلمے کو داخل کر سکتے ہیں، کیوں داخل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اذان کے دوران کلام کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا آپ کی بات ٹھیک ہے سید خرم کاظمی صاحب کہ جہاں پہ معصوم نے اجازت نہیں دی کسی چیز کے داخل کرنے کی، تو چاہے وہ حق کلمہ ہی کیوں نہ ہو آپ داخل نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پہ معصوم نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کلام کر سکتے ہیں تو بطور کلام کے آپ پھر حق کلموں کو داخل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی نہیں روکے گا آپ سے۔ آخر یہ سوال چیک کریں، خرم کاظمی صاحب آپ سے کافی دیر سے گفتگو میں ہیں، ان کا آپ سے ہی ظاہر بات خطاب ہے، آپ ہی جواب دیں۔ جی سید خرم کاظمی صاحب، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ خطا کار ہے جو اسے جز بناتا ہے نا، اصل اذان میں انٹر کرتا ہے اور جز کے طور پہ کہتا ہے، وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، بلکہ وہ تفویض کا قائل ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا وہ اللہ کے اختیار کے اوپر جا رہا ہے، یعنی اذان کا وہ اصل اس کا حصہ اور جز بناتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہوں، شیخ توسی علیہ رحمہ ہوں اور باقی فقہاؤں سب کا یہی ماننا ہے، موجودہ فقہاء کا بھی یہ ماننا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کو آپ جز نہیں کہہ سکتے، اصل اذان میں آپ اس کو اٹیچ کر کے واجب والا حصہ نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ شیخ سند اللہ ان کی حفاظت فرمائے انہوں نے بھی یہی لکھا کہ آپ اس کو واجب نہیں کہہ سکتے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ مستحب ہونے کا آپ دعویٰ کر لیں جز ہونے کا۔ تو یہ شیخ توسی ہوں، شیخ صدوق ہوں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اصل اذان میں یہ انٹر نہیں ہے، اور کلام کے طور پہ پڑھنا وہ کوئی اصل اذان اسے بناتے نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ نماز کے بعد جب آپ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہے، حالانکہ نماز ختم ہو چکی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ختم ہو چکی ہے، بلکہ السلام علیکم پہ نماز ختم ہو چکی ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کچھ تعقیبات میں سے ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابھی آپ نماز میں ہیں، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ اذان میں اضافہ کر رہے ہیں،
اذان میں اضافہ کرنا، اصل اذان کے اوپر اضافہ کرنا، یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے جز کی نیت نہیں کی اپنے ذہن میں تو وہ اذان میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر آپ نے جز کی نیت کر دی تو وہ اصل اذان میں اضافہ ہوگا۔ اور شیخ طوسی علیہ رحمہ ہوں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ خطا کار ہے، بلکہ وہ تفویض کا قائل ہو رہا ہے، اللہ کے اختیار کے اوپر تجاوز کر رہا ہے اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ اس میں بحث نہیں ہے، تو لہٰذا آپ بحث کو سمجھیں کہ تمام فقہا کا یہ ماننا ہے، شیخ صدوق، شیخ طوسی علیہ رحمہ سے لے کر آج تک تمام فقہا کا یہ ماننا ہے، مشہور فقہا جتنے بھی ہیں، کہ اصل اذان میں آپ جز کے طور پہ اس کو انٹر کر کے اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہاں بطور کلام کے آپ برکت کے طور پہ کہنا چاہیں تو اس سے منع نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام کے طور پہ آپ پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں، ہمیں تو یہ اضافہ اور بطور کلام کے پڑھنا ایک ہی چیز لگتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ بطور کلام کی نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ تو روزانہ مسلسل پڑھ رہا ہے نا۔ تو وہ ہم کہیں گے کہ تم نے جز بنا دیا، ہم کہیں گے قبلہ صاحب ٹھہریں، جز بننے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، جز بننے کا تعلق اس بات پہ ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی۔ روایات اہل بیت علیہ السلام یہ چیز موجود ہے کہ عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے، اس کی نیت کو چیک کریں گے اس کی نیت کیسی ہے۔ تو اگر اس نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ وہ جز کے طور پہ اصل اذان میں اضافہ کر رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اضافہ نہیں کیا، پھر بھی وہ کر رہا ہے اور اللہ کے اختیار سے آگے جا رہا ہے، تو یہ تفویض ہے، یہ مفضلہ گروپ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے اگر اصل اذان میں وہ اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل اذان تو میں یہی مانتا ہوں کہ اس میں شہادت ثالثہ نہیں ہے، لیکن میں بطور کلام کے برکت کی خاطر، قربت کی خاطر، ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اذان میں اضافہ کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ اذان میں اضافہ کب ہوگا، کہ جب اگلا نیت کرے گا جز کی، اگر وہ جز کی نیت نہیں کرتا تو اسے اذان میں اضافہ نہیں کہیں گے، اصل اذان میں سے ہرگز اضافہ نہیں کہیں گے۔ ہاں ظاہری شکل و صورت آپ کو نظر آئے گی کہ یہ اضافے کی طرح ہے، جس طرح نماز کے بعد 3 دفعہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ظاہری شکل و صورت کیا نظر آتی ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہے، حالانکہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظاہری شکل و صورت کا لوگوں کو نظر آنا، اس کو ہم نماز میں نہ اضافہ کہتے ہیں، نہ اس کو اذان میں اضافہ کہتے ہیں، نہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اصل اذان میں اس نے کوئی چیز داخل کر دی ہے، اس کو وہ نہیں کہا جاتا۔ اس کا تعلق اب انسان کی نیت سے ہے، ساری کی ساری گیم یہاں پہ کیا نیت کی ہے، نیت کے اوپر کیا یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگلا ممکنہ سوال جو فقہا درس خارج میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کال کے اوپر، اس میں جز کی بات کہیں بھی نہیں کی، دیکھیں انہوں نے جز کی بات نہیں کی، اصل کی تو انہوں نے بات کی ہے نا کہ اصل اذان یہ نہیں ہے، اصل اذان میں جب اضافہ کریں گے نہیں کیا مطلب جز بنیں گے؟ کیا شیخ طوسی علیہ رحمہ نے جو روایات نقل کی کہ اذان کے دوران کلام کر سکتے ہیں، کیا وہ ان کا انکار کریں گے شیخ طوسی علیہ رحمہ؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے سامنے آپ 10 روایات لے کر چلے جائیں، جی جی قبلہ صاحب آپ نے استفسار میں لکھی ہیں کہ اذان کے دوران جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا اذان کے دوران میں کلام کر سکتا ہوں، تو امام نے فرمایا لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کلام کر سکتے ہو۔ تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں معصوم کی اس روایت کو نہیں مانتا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ اذان کے دوران کلام کریں گے تو وہ ایٹومیٹکلی اذان کا حصہ بن جائے گا، اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جز بن جائے گا۔ آپ کہیں گے بھی کہاں شیخ طوسی علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو فرمانا ہے، شیخ صدوق کا فرمانا ہے کہ یہ اصل اذان میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ آج کے فقہا بھی یہ کہہ رہے ہیں اصل اذان میں اضافہ کیا مطلب، یعنی جز بنا ڈالنا، نہ کہ کلام کرنا۔ کلام کرنے کی تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں واضح اجازت موجود ہے، کسی بھی فقیہ کے پاس آپ چلے جائیں، روایت لے جائیں کہ قبلہ یہ کلام کرنے کی اجازت موجود ہے، معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلسل کلام کرو یا کبھی کبھار کرو، معصوم کیا کلام تم کر سکتے ہو۔ تو ہم یہ جو کلمہ ہے یہ کلام کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ مجھے منع کریں گے؟ وہ فقیہ کہے گا بھی میں کیسے منع کر سکتا ہوں، جب معصوم اجازت دے رہے ہیں کہ اذان کے دوران آپ کلام کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلسل ہو یا مسلسل نہ ہو، تو میری کیا حیثیت ہے منع کرنے کی؟ پھر آپ کہیں گے اچھا وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اذان میں اضافہ ہو جائے گا، ہم کہیں گے وہ اضافہ تب ہوگا جب کلام کی نیت وہ نہ رکھے، جز کی نیت رکھے۔ کلام کرنا بھی کیا اذان کا حصہ بن جاتا ہے؟ جیسے فرض کریں روزمرہ کے آپ کلام لے لیں، لائٹ چلے گئی، بجلی چلے گئی، اذان کے دوران آپ نے کلام کر لیا، اذان آپ دے رہے تھے گھر میں، بچے نے کوئی کام کیا، آپ نے کہا بیٹے کا بھی بیٹا باہر جا کے کھیلو میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم کہیں گے دیکھو جی اس نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے، اس نے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہہ دیا، دیکھو بیٹا باہر چلے جاؤ، اس نے اذان میں اضافہ کر دیا، جز بنا دیا۔ آپ کہیں گے او بھائی اللہ کا نام مانو، میں نے کلام کی نیت سے کہا ہے، میں نے اذان کی اضافہ نہیں کیا، جز نہیں بنایا۔ تو شیخ طوسی اور شیخ صدوق رحمہ سب لوگ یہ غیر معقول بات نہیں کر رہے، سب لوگ معقول بات کر رہے ہیں کہ اذان کے اصل کے اوپر آپ اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی اذان کا حصہ نہیں بنا سکتے، جز نہیں بنا سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اذان کے دوران کلام پہ پابندی لگی، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، بس چپ کر کے اذان دینی ہے، درمیان میں کوئی بھی آپ کلام نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کیوں روایات اہل بیت علیہ السلام کا انکار کریں گے جناب؟ تو یہ ایک فہم ہے، آپ غور و فکر کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ عبداللہ صدیق سید خرم کاظمی صاحب کا مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔
सबसे आखिर में ये बता दें कि ये तो आप भी मानते हैं कि अहमद की सुन्नत से ये अल्फाज सुन्नत साबित नहीं है, अहमद की सुन्नत से साबित नहीं है, तो बेहतर अजान वही नहीं चीज़ है वो ये सुन्नत के। हाँ, देखिए हमने आपसे अर्ज किया है कि किसी भी चीज़ को सुन्नत और मुस्तहब साबित करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तरीका क्या है कि आप खुसूसी रवायात को लेकर आएँ, एक तरीका क्या है कि आप अमूमी रवायात से तमस्सुक करें। अल्लामा मशीद रहमान ने अमूमी रवायत से तमस्सुक करते हुए कहा है कि आप अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन की गवाही अज़ान और इक़ामत में दें, क्योंकि ये बाइस अजर सवाब है। अमूमी रवायत से उन्होंने तमस्सुक किया। सादिक़ आले मोहम्मद ने ये नहीं फरमाया था कि बस आप लकीर के फ़कीर बने रहना कि जो बात हम कहें उसी के मुताबिक चलना, नहीं। बल्कि कहा था कि हम आपको कुल्ली क़वाइद देकर जा रहे हैं, हम आपको उमूम भी देंगे। कलाम अहले बैत में उमूम और खुसूस होंगे, उसूल होंगे, क़वाइद होंगे, उनको भी आप अप्लाई करना, उनके मुताबिक आप फ़ुरूआत निकालना। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से कुल्ली कानून आ गया कि अली अमीरुल मोमिनीन कहना बरकत है, सवाब है, इससे जो है वो आपको आपके जो है वो सवाब और आपकी जो है वो रूह में क्या है तरक्की इससे होगी, बरकत होगी, एक अमूमी कानून आ गया। जब ये अमूमी कानून आ गया और उधर से अज़ान में क्या है कलाम की इजाज़त भी मौजूद है, तो हम इस अमूमी कानून से तमस्सुक करते हुए कह सकते हैं कि अज़ान के दौरान अगर अली उल्लाह कहेंगे तो ये बैस बरकत और सवाब है। क्या बैस बरकत और सवाब है? अली उल्लाह का जुमला कहना बैस बरकत और सवाब है और इससे आपको सवाब मिलेगा। ये तो खुद यानी सुन्नत मासूम के मुताबिक ये बात साबित होगी ना कि अमूमी तौर पे जब भी आप अली वली का कलमा कहें, चाहे अज़ान के दौरान हो, इकामत के दौरान हो या वैसे हो, वो बैस बरकत और सवाब है, ठीक है? अब जब एक बैस बरकत और सवाब काम एक बंदा कर रहा है अज़ान और इकामत के दौरान और उसको मासूम ने भी मना नहीं किया, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि यार आप ये कलाम ना करो, ठीक है? आप किस दलील से उसे मना करेंगे? ठीक है, कोई दलील आपके पास होनी चाहिए। आगे से बंदा कहेगा अगर वो फ़क़ीह है, वो कहेगा भी देखो भई अमूमी रवायात क्या है कि अलीयुन अमीरुल मोमिनीन कहना बैस अजर सवाब है या नहीं है? आप कहेंगे जी बैस अजर सवाब है। वो कहेगा जो अज़ान और इक़ामत के दरमियान कलाम की इजाज़त है या कलाम की इजाज़त नहीं कलाम की इजाज़त नहीं है, आप कहेंगे कलाम की इजाज़त है। वो फिर पूछेगा कि ये जो कलाम होना चाहिए, चाहे मुसलसल करे या कभी-कभार करे, आप क्या मुसलसल करे फिर भी इजाज़त है, मासूम ने रोका तो नहीं है। फिर चौथे नंबर वो कहेगा कि भई मैं मुसलसल कर रहा हूँ और एक नेकी वाला कलमा मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर और कलाम के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, तो आप किस दलील से मुझे मना कर रहे हैं? वो दलील आप लेकर आएँ। बल्कि आपको तो इसकी तारीद करनी चाहिए क्योंकि तशय्युअ का शिआर बन चुका है, अलामत बन चुका है। आप खामखा एक नया कट्टा दरमियान में क्यों खोलना चाहते हैं? ठीक है। तशय्युअ की एक चीज़ शिआर बन चुकी है, अलामत बन चुकी है, आप उसी के मुताबिक चलें आप। हाँ, लोगों को आप आगाह करें कि भई ये असली अज़ान का हिस्सा नहीं है, आप कलाम के तौर पे आप सवाब के तौर पे आप ये कहें। हाँ, ये आप आगाह करें, उन्हें आप तालीम दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेक लें, आप कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं आप इस चीज़ को ख़त्म करो। ये वही नहीं है जो जिस तरह वो सुन्नी और वहाबी कहते हैं कि जो चीज़ मासूम के दौर में नहीं थी, उस सब चीज़ को उखाड़ के ख़त्म कर दो। ठीक है? क्योंकि रसूल ने ये काम क्या नहीं किया। ऐसा नहीं होता, हालात और दीगर तकाज़ों के मुताबिक आप देखते हैं कि जब एक काम फ़ी नफ़्सी मुस्तहब है, बैसे अजर सवाब है, आपको उसके पास ख़त्म करने की कोई दलील उसके आपके पास नहीं है। जी, शहबाज़।